خیبر پختونخوا کے ایم پی ایز بیٹھے ہوئے ہیں اور آج میں ایک خاص موضوع کے اوپر ہم یہ پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ملک کے جو حالات ہیں اس وقت وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے اور ملک میں جو ہے قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تحریک انصاف کو جو ہے وہ 9 اپریل 2022 کے بعد سے مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب کو جس طریقے سے ان کی اہلیہ کو جس طریقے سے جیل کے اندر ڈالا گیا اور اس وقت جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کے حدود میں جو بھی چیزیں آتی ہیں، ہم نے کسی بھی طور پہ سیاسی انتقام کا کسی سے کوئی سیاسی انتقام نہیں لیا اور جو آئین اور قانون کے مطابق جو بزنس چل رہا ہوتا ہے گورنمنٹ کا وہ ہم چلا رہے ہوتے ہیں۔ سیلاب آیا، اس کے اوپر ہمارے اوپر تنقید کی گئی، حالانکہ اگر وہاں پہ جو ہوا اس کے اوپر ہم نے ان کو آفر کیا کہ ہم آپ کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ آج جس چیز کے اوپر، جس موضوع کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ایم پی اے صاحب ہیں جو اس سے پہلے سینیٹر بھی رہے، اورنگزیب صاحب، اور اب اورنگزئی سے ہمارے ایم پی اے ہیں، یہ اوورسیز بزنس مین بھی ہے اور یہ اپنا بہت سا سرمایہ جو ہیں وہ باہر سے لا کے اس نے یہاں پاکستان کے اندر انویسٹ کیا اور خصوصی طور پہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر ان کا ایک پلازا مری میں جس کا تمام این او سیز اویلیبل ہے، تمام قانونی جو لوازمات ہے وہ پورے کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت تواتر سے ان کو جب الیکشن نہیں ہوا تھا ان کو پارٹی چینج کرنے کی آفریں ہوئی، پھر اس کے بعد پریشر ڈالا گیا۔ جب عمران خان کے کارکنان ایم پی ایز یہ نہیں ٹوٹتے تو پھر جو ہے پھر ایسے ہتھ کنڈے کیے جاتے ہیں۔ 2-3 دن پہلے اربوں روپوں کا ان کا جو انہوں نے انویسٹمنٹ لے کے آئے تھے اوورسیز پاکستانی کے طور پہ، اس کو جو ہے گرایا گیا اور یہ جو ہے یہ ایک ایسا قدم ہے کہ جو کہ آپ ایک میسج دینا چاہتے ہیں انویسٹرز کو کہ اگر آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے تو آپ کے ساتھ پھر یہ کیا جائے گا۔ تفصیل میں جو ہے اورنگزیب صاحب آپ سے بات کریں گے، لیکن ہم صوبائی حکومت کے طرف سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ زیادتی، یہ ظلم ہم ہر فورم پہ اٹھائیں گے۔ صوبائی کیبنٹ کی طرف سے ہم آلریڈی اس کے اوپر وفاق کو لکھ چکے ہیں کہ اس کا مداوع کیا جائے اور جو بھی اس کے اندر انوالو ہے ان کو جو ہے قانون کے کٹہرے کے اندر لایا جائے اور ان کو جو ہے اس ظلم اور زیادتی کے خلاف جو ہے یہ جو ہے آپ اس کو روکیں۔ تو یہ ابھی اس کے اوپر جو ہے اورنگزیب صاحب آپ سے بات کریں گے اور مینا خان صاحب نے فرمایا، اور سب سے پہلے میں تمام میڈیا کا مشکور ہوں جو آج آپ لوگوں نے ہمارے فریاد کے لیے حاضری لگائی اور آج جو ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جناب، میں ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا۔ میں نے 2020 میں مری میں ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا اور پورا دنیا کو پتہ ہے کہ میں ایک اوورسیز پاکستانی بزنس مین ہوں اور اس کے بعد میں پولیٹیشن ہوں۔ پولیٹیشن بھی بحیثیت پاکستانی ہمارا حق ہے، چاہے جس پارٹی سے بھی ہو۔ اور یہ پروجیکٹ 2010 میں نے پراپرٹی لیے ہیں، وہ پیسے بھی میں بینک کے تھرو متحدہ امارات سے ٹرانسفر کیا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وائی ٹائم پاکستان میں نون لیگ کا جو ہتھکنڈے ہیں وہ پورا مری پہ بین لگایا تھا کہ نو کنسٹرکشن۔ پھر میں نے اور ساتھ کچھ اور انویسٹر تھے، ہم نے ہائی کورٹ کا رخ کرنا پڑا۔ 6 سال
مسلسل طویل جدوجہد کے بعد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا کہ یہ اپنا جائیداد ہے، اپنا ذاتی ملکیت ہے، بائی لاس کے مطابق اس کو اجازت دی جائے. لہذا اس کے باوجود بھی ہم نے جب نقشے وغیرہ جمع کیے ہیں تو آفس میں رکھا، 4 سال وہ رکھے تھے، کوئی وہ نہیں ملا اجازت. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے وقت آ گیا. وقت کا تقاضا تھا کہ عمران خان کے جب حکومت آئی تو اس میں اس نے بائی لاس کے مطابق تمام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اور جو مقامی لوگ ہیں اس کے لیے اجازت جاری کیا. تو اس کے بعد 2020 بائی لاس کے مطابق میونسپل کارپوریشن مری، وہ ہم کے لیے اجازت اور اپروول لیٹر جاری کیا، اور اس کا تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس جناب ہمارے پروجیکٹ کا نام ہے ایشلے کاٹلیج. یہ بالکل مریم نواز اس کے بیٹی اور داماد کے سامنے ہے، پراپرٹی کے سامنے، اور الحمدللہ 12 کنال پہ مشتمل ہمارا جائیداد ہے. میں اس کا 100% اونر ہوں. میرے پاس تمام یونیورسٹی موجود ہے، ہائی وے ڈپارٹمنٹ مری، یونیورسٹی فارسٹ، یونیورسٹی 1122 ریسکو مری، اور انوائرمنٹ پروٹیکشن. یہ سب سے بڑا یونیورسٹی ہے میرے خیال میں، بہت لوگ ان کے پاس نہیں ہے. جناب اس کے لیے میں نے $4 ملین دبئی سے پاکستان منتقل کیا گیا، اور اس کا تمام سرٹیفکیٹ، ABR کلیئرنس، تمام سرٹیفکیٹ ہمارے پاس موجود ہے. جب میں نے پروجیکٹ کا آغاز کیا تو 2022 تک مکمل میں نے تقریباً سٹرکچر مکمل کیا، اور ہر سٹرکچر پہ ٹیم اے آ رہا تھا اور چیک کر رہا تھا کہ یہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے. آپ یقین کریں تمام ریکارڈ موجود ہے TMA میں. یہ لوگوں نے جب تغوتی قوتوں کے ذریعے عمران خان کو جب ہٹایا تو صبح سویر آ کے ہمارا پروجیکٹ کو سیل کیا. میں نے بولا کیوں؟ بولتے پتہ نہیں ہے لیکن اوپر سے آرڈر ہے. میں نے بولا کیا، کون سا اوپر سے آرڈر ہے؟ اللہ سے آرڈر ہے؟ کس سے آرڈر ہے بتاؤ؟ وہ بولتے ہیں سینیٹر صاحب ہم مجبور ہیں، آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اوپر سے مریم نواز کا آرڈر ہے کہ اس پروجیکٹ کو سیل کرے. تو میں نے بولا نوٹس ذرا دے دیں مجھے. نوٹس نہیں دیا. میں نے خود اپنا جو چوکیدار ہے اس کو میں نے بولا یہ سیل جو ہے توڑو. کیا کسی باپ کا قانون ہے یا جو ہمارا پاکستان کا جو کنسٹیٹیوشن ہے وہ اس کے مطابق چلنا چاہیے. اس کے بعد جناب تنگ شروع کیا، تنگ کرنا. جو ہمارا اوپر فلور 4th فلور کا جو پلر تھا اس پہ وہ لوگوں نے سٹے لیا کہ بھائی آپ نہ کریں، اور سٹے میں نے نیچے کورٹ سے خارج کر دیا. اس کے بعد مسلسل میرا ایک دوست تھا جنید عباسی نام ہے، اور اس کا والد صاحب نواز شریف کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو میں نے اس کو ریکویسٹ کیا، میں اس لیے نام لے لیتا ہوں تاکہ پورا ریکارڈ پہ آ جائے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ظلم کر رہا ہے. وہ اس سے ثابت ہے کہ یہ PTI کا سینیٹر ہے، تو اس لیے کسی طریقے سے بھی ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. اور یہ ہمارے گھر کے سامنے جو بنا رہا ہے، یہ بات بعد میں یہ ہوٹل ہے ہمارا، یہ ڈسٹرب کرے گا، ہمارا یہ ڈسٹرب کرے گا. حالانکہ ہمارا جو ٹاپ فلور ہے وہ بڈری وال کے برابر نہیں ہے، اس کا ہائٹ بہت اوپر ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر اللہ نے چانس دیا دوبارہ ہمارا گورنمنٹ آئی تو میں اس کو ڈیمالش کروں گا. تو اس نے بولا اس کا اپروول ہے. بولتے ہم اپروول وغیرہ کا پرواہ نہیں کرتے ہیں. تو جناب
یہ ریئل سٹوری ہیں. اور ہمارا بلڈنگ پہ جو ابھی جو بڑا آپریشن سے پہلے 35 بار آپریشن ہوئی اور اس کا تمام ریکارڈ ٹی ایم اے آفس میں موجود ہے. آج جو میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں بحیثیت ایک اوورسیز پاکستانی, اور میں اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پیغام جاری کروں گا پریس کانفرنس کے ذریعے کہ جناب یہ ہمارا ملک ہے پاکستان, اور پورا پاکستان کو اداروں کو یہ پتہ ہے کہ باہر کا جو ریمیٹنسی آتا ہے اسی کی وجہ سے پاکستان پورا ملک چلتا ہے. اور آج ایک بحیثیت اوورسیز پاکستانی تاجر ہم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں کہ پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے جگہ نہیں ہے. تو جناب میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے صدر پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان, وہ مریم کا چچا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فارم 47 کے ذریعے وہ بیٹا ہے, لیکن کم سے کم وزیر اعظم ہے. میں اس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ قانون سب کے لیے یکساں برابر ہے. اور اس کے علاوہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں, ہائی کورٹ آف پاکستان سے, تمام عدالتوں سے, اور اسپیشلی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے, اور ہمارے جتنے ادارے ہیں پاکستان کے اندر, ڈی جی ایس پی آر صاحب سے, کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا, ہم قانونی لوگ ہیں, ہم کو انصاف چاہیے. اور انصاف کس طرح چاہیے؟ ایک جوائنٹ کمیٹی مقرر کرے اور صاف و شفاف انکوائری کرے. 2020 سے لے کر ایک کثیر انویسٹمنٹ $4 ملین, 3 سال یہ ظلم و جبر سے ہمارے اوپر سٹے لگایا, اس کا بھی حساب کتاب کرے. اور 35 آپریشن ایک لیگل بلڈنگ پہ, اس کا بھی حساب کتاب کرنا چاہیے. اور آج 15 دن پہلے سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا کہ اورنگزیب خان کا بلڈنگ مکمل طور پر قانونی ہے, لہذا اس کو ڈیمالش نہ کیا جائے. اور اس نے لوئر کورٹ, مری کورٹ بھیجا, اور جج کے اوپر بہت پریشر تھا کہ آپ اس فیصلے کو ڈسمس کریں. لیکن میں وہ جج صاحب, کیا نام ہے اختر, عمر نواز صاحب, جواد حسن صاحب کا فیصلہ ہے. عمر نواز صاحب کو میں خراج تسلیم پیش کرتا ہوں کہ وہ اس نے مسلسل 3 گھنٹے ہیرنگ کیا. اور اتنا مشہور کیس ہے کہ مری کا تمام تاجر, لوکل ہوٹل ایسوسی ایشن اور لوکل جتنا وکلا تھا, چیمبر میں جگہ نہیں مل رہا تھا. 3 گھنٹے طویل عرصے کے بعد جج صاحب نے کہا کہ میں اناؤنسمنٹ کروں ابھی یا کل صبح. تو مریم نواز کے وکیل نے بھی کہا اور ہمارا وکیل نے بھی کہا کہ ابھی آپ اناؤنسمنٹ کریں. جب فیصلہ آیا تو اس میں فیصلے میں اس نے دیکھا کہ بالکل یہ قانونی بلڈنگ ہے, اور جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ 100% درست ہے, آپ اس کو بالکل ڈیمالش نہیں کر سکتے. جب یہ فیصلہ آیا تو آج کو پتہ ہے آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے, تو وکیل نے مریم نواز کو سینڈ کیا مری سے, اور مریم نواز نے کمشنر راولپنڈی عامر خٹک صاحب جو غلام ہے, کمشنر کا کام ہے کہ آپ قانون کو فالو کریں, آپ عوام کو تحفظ دیں,
لیکن میں اس طرح لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو معاشی قتل کر دیا، لیکن قتل کرنے کے بعد اس کا بوجھ عامر ہٹک، کمشنر پنڈی، ڈی سی مری ظاہر عباس شرازی، اے سی مری، چیف آفیسر اور تمام ادھر کا جو پولیس ہے اس نے ناجائز استعمال کیا، اور تمام ٹی ایم اے کا جتنا سٹاف ہے، انسپیکٹر ہے، اس کو آرڈر دیا گیا کہ آپ اس بلڈنگ کو ڈیمولش کریں۔ سننے میں آ رہا تھا کہ اس نے بولا کہ اس کو سٹے دیا، قانونی ہے، بولتے ہیں قانون وغیرہ چھوڑو، ڈیمولش کریں۔ پھر دیکھتے ہیں قانون کو بھی اور جو بیلاز ہے اس کو بھی آپ سٹارٹ کر لے۔ پورا مری والا بھی ایک پریس کانفرنس ہو رہا ہے، پورا مری بھی اس بات کا گواہ ہے۔ شام کو 7 بجے بارش برس رہی تھی، اس کے باوجود نے اس نے 5-6 مشین حکومت کا رات کے اندھیرے میں بلا لیا اور ہمارے بلڈنگ پہ اس نے آپریشن جاری کیا۔ اور ماشاءاللہ وہ اتنا مضبوط بلڈنگ ہے، پورا مری کو پتہ ہے، اور یہ ایک واحد بلڈنگ ہے کہ 200 گاڑی کا پارکنگ، کور پارکنگ موجود تھی، اور ماشاءاللہ 8 کنال پہ مشتمل لان ہے۔ تو مریم نواز سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جناب، پھر اس نے جب ڈیمالش شروع کیا تو وہ اتنا مضبوط کنسٹرکشن ہے کہ وہ جیک ہمر کے ذریعے نہیں ٹوٹتا تھا، تو وہ پلروں میں سوراخ کر کے بلاسٹنگ کیا۔ یہ ظلم کا انتہا آپ دیکھ لیں، اور ویڈیوز موجود ہے اس کی، تمام ویڈیوز موجود ہے۔ اور میں تمام انڈیا کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو ہم پورا بائیلاس سے لے کر ایک ایک چیز کا سرٹیفکیٹ، نقشہ، اور میں مزے کا بات بتاؤں، میں نے 52,762 اسکوائر فٹ نقشہ پاس کیا، اور اس وقت جو میں نے کنسٹرکشن کیا وہ ہے 48,000۔ اس کے باوجود بھی اس نے ہمارا بلڈنگ کرا دیا، اور ابھی بھی کنٹینیو 5-6 مشینیں لگاتار لگے ہیں اور بلڈنگ کو ڈیمالش کر رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 1 مہینے میں بھی ڈیمالش نہیں ہوگا، کیونکہ فی الحال تو ہمارے پاس اپروول 3 منزل کا تھا، لیکن میں نے فیوچر پلان بنا کے 12 منزل کا بنیاد اور رافٹ میں نے بنایا، اس لیے کہ کل جب دوبارہ بائیلاز آئے گا تو تاکہ ہمارے لیے کچھ پرابلم نہ ہو۔ اور میں ایک مزے کا بات بتاؤں، جب صبح بلف آیا مری کورٹ سے تو اس نے بولا کہ جناب سٹے ہے اور اپروول بن دے گیا، جج صاحب کا آرڈر ہے کہ آپ آپریشن کو سٹاف کریں، سٹاپ دا آپریشن۔ تو جناب مری انتظامیہ نے کیا کہا کہ ہم عدالت کا حکم نہیں مانیں گے، اور اس کا باقاعدہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے۔ تو مجھے یہ بتائے کہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اپنا ذاتی ملکیت اور بائیلاس اپروول بلڈنگ کو مسمار کریں؟ اور میں یہ بھی بتا دوں، ٹک ٹاک اور وزیر اعلیٰ، میرے خیال میں آپ نے تاریخ نہیں پڑھی۔ 3 بار آپ کا پاپا وزیر اعظم رہا، اور 3 بار وہ نااہل ہو چکے ہیں، اور آج آپ نے جو قدم اٹھایا یہ ہم آرام سے بیٹھے ہیں۔ اور میں ایک اور بات بھی بتاؤں،
मैं ऑपरेशन स्टॉप भी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया जानबूझ करके, इसलिए कि आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी का बिल्डिंग डिमोलिश करे, आप मशीयत का कत्ल करे, तो इंशाअल्लाह इसका जवाब जिस तरह मैंने पहला जिक्र किया, सदर पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तमाम अदालतों से और हमारा रियासत से इस पे जल्दी एक्शन ले ले, और मैं भरपूर इत्मीनादी हूं कि इंशाअल्लाह मुझे जल्दी इंसाफ मिलेंगे, और इंशाअल्लाह ताला एक साफ शफाफ कमेटी मुकर्रर करे और इस पे फैसला करे, क्योंकि ये हमारा बिल्डिंग नहीं था, ये तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों का बिल्डिंग है, ये तमाम पाकिस्तानियों गरीब अवाम का बिल्डिंग है। आज आपको ये भी पता है कि इस मुल्क में एक क्लास 4 का नौकरी नहीं मिल रहा है, और हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, एक नहीं बनाया, एक हॉस्पिटल बनाया पंजाब में, और हमारा इधर दूसरा प्रोजेक्ट था, हम पेशावर में बनाया, हंगू में, हम हर जगह में इन्वेस्टमेंट किया अपना लोगों के लिए, ताकि उसको रोजगार मिल सके। और आज हमारे खूबसूरत जवान इधर से डिग्री लेके और वो नौकरी के पीछे बाहर ममालिक समंदर के जरिए जाता है, कितना मरतबा डूब गए समंदर में, और आज जब हम अपने बाहर से पैसे लेके आते हैं तो हमारे साथ ऐसा सलूक होता है। जनाब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया। ये बिल्कुल बैंक रोड है और हम फ्रंट कमर्शियल जगह पे है, और वो जो पीछे उसका घर है वो रेजिडेंशियल एरिया है, ऑलरेडी कमर्शियल ये हो गए हैं कानून के मुताबिक। बस इसमें सीधा साधा क्वेश्चन है कि ये मरियम नवाज, इसके बेटी और उसका जो वो है दामाद, उसके घर के सामने है, बस ये इशू है। बाकी तमाम आप ज़रा मीडिया वाला कवर करे। अख्तर साहब, आप ज़रा जो बिल्डिंग अप्रूवल है वो कैमरे के सामने रखें। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। परवेज खटक पीटीआई जाने के बाद उस पर भी पूरा हाथ है इस प्लाजे गिराने में, क्योंकि खटक साहब का 3 मरतबा मुझे कहा कि आपका तो एक खूबसूरत 4 स्टार होटल बन रहा है, अगर ये कल बनेगा तो हम किधर जाएंगे। मैंने बोला वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, रिज़्क़ आसमानी है, अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। तो जनाब, ये हमारा अपना प्रॉपर्टी, जिसका आपका दादा का प्रॉपर्टी मैंने खुद खरीद के सेलमेंट बंदा हूँ, तो ये हमारा हक है कि मैं बनाऊँ। बाकी हमारे कुछ कानूनी बातें हैं वो हमारा लॉयर करेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच। जी, आप क्वेश्चन करें प्लीज। ये शाहब साहब, ये जो आपने बात की है कि इसके अंदर अगर कोई कानूनी सुकम है, तो जब सुप्रीम कोर्ट से एक डिसीजन आता है, फिर वहाँ का जो लोकल कोर्ट है वो डिसीजन देता है, फिर बेलफ आता है, उनको रोकने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ना बायलास के अंदर कोई इशू है, ना एनओसी के अंदर कोई इशू है, और ना ही कोई इंक्रोचमेंट हुई है, बल्कि ये कानूनी तौर पे मुकम्मल ठीक है। एक जो चीज़ जिसके अंदर है, जिसकी निशानदेही की है कि मरियम नवाज़ की प्रॉपर्टी जो कि पीछे रह जाती है, तो उस वजह से इसको गिराया जाता है। और दूसरा जो इनको ऑफ़र की गई है कि आप अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन चेंज करें, तो ये 2 रीज़न है जिसके बुनियाद पे इसको गिराया जा रहा है। और इसके साथ साथ बार बार ये लोगों ने कोशिश किया प्रॉपर्टी डीलर के जरिए कि ये प्रॉपर्टी हमारे ऊपर सेल करे, लेकिन हमने इनकार किया। मैंने बोला वो प्रॉपर्टी लेने के तैयार हूँ, लेकिन मैं अपना प्रॉपर्टी नहीं सेल करता हूँ। जैसे आपने बताया कि 4 स्टार आपका होटल करने जा रहा था, वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से आपका इल्जाम है कि उसको गिरा दिया गया, लेकिन आपकी अपनी हुकूमत में जो नून लीग के बहुत करीबी बंदे
पुराने साल की अमीर मकाम, उसका होटल तो आपकी अपनी हुकूमत ने उसको किसी ने हाथ नहीं लगाए, छोटा सा पाबंदी ऑपरेशन को, तो कैसे इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ज़र्फ़ की बात है। इन्हीं मुस्लिम लीग नून के नतिया गली में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके काफ़ी घर हैं वहाँ पे, और औरंगज़ेब साहब का तो बिल्कुल 100% ठीक है। वो हम गिरा सकते हैं, वो आधे घंटे का काम भी नहीं है, लेकिन हमारी तरबियत इमरान खान साहब ने ऐसी की है कि जो कानून के मुताबिक ठीक होगा उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। जहाँ तक स्वाद की बात है, तो वो भी वो एनओसी उन्होंने 2005 में कि 2010 में तब लिया था, जब वो उनकी हुकूमत थी और वो जो है बरसरे इक़्तिदार थे। तो कहने का मकसद ये है कि हम टिट फॉर टेट नहीं करेंगे कि जहाँ पे एक चीज़ लीगल हो और हम सिर्फ पॉलिटिकल बुनियाद पे जो है उसको गिराएं। और हम यही तवक्को करते हैं कि जो जुल्म ज़्यादती हुई है और जो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैसेज दे रहा है और जो फोरम्स बनाए जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कि हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएंगे, तो ये तो मज़ीद जो है इन्वेस्टर्स को ये रोक रहे, स्टॉप कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि यहाँ पे भी इंसाफ होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके साथ एक बात मुझे याद आया, अभी 2000 बाइलास के मुताबिक 2020-21 बाइलास के मुताबिक अगर किसी ने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी किया तो डिमोलिश नहीं है, वो उसमें कंपाउंड है। और अभी भी 2/4/2025 को इसने कंपाउंडिंग दिया, और इसके साथ 194 बिल्डिंग के लिए इसने कंपाउंड दिया। सिर्फ वाहिद एक औरंगज़ेब खान का बिल्डिंग है कि न उसके साथ इंसाफ है, न कंपाउंडिंग है, न कोई जो नक्शा पास है जो हमारे पास तमाम यूनिवर्सिटी मौजूद है, कोई वो उसको कबूल नहीं करता है। ये है इसका सियासी इंतकाम और जुल्म। आपने जो अपील की है और जिन शख्सियात से, जिम्मेदारों से की है, क्या आप इसी पे ही इत्तेफाक करेंगे या आगे के लिए कोई प्लान भी सोच सकते हैं? जनाब, जैसा कि मैंने पहला जिक्र किया कि पहला तो ये जो हाई कोर्ट और जो लोअर कोर्ट का जो फैसला है वो डिमोलिश किया गया है। ये अदालतों को होना चाहिए कि इस पे एक्शन ले ले। मैं आज क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इसलिए कर रहा हूँ, सदर पाकिस्तान को होना चाहिए। अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो जनाब, जिस तरह हमारा मिनिस्टर साहब ने कहा कि फिर हम भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह इसने कहा कि इमरान खान से ये तरबियत नहीं मिली कि आप इस तरह करें, मुझे ये भी पता है कि पूरा जो हमारा नदिया गली है वो इस पे नूली काबिज है और कब्जे पे उसने घर बनाया, तो हम कर सकते हैं। और मैं ये भी बताऊं आखिर में कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला, और इंशाअल्लाह मिलेंगे, तो मरियम नवाज इस नुकसान का जिम्मेदार है, और हर हालत में हम रिकवर करेंगे। और हम हैं कबायली लोग, और मैं समझता हूं कि ये देखो पूरा कबायली इलाकों से लोग आए हुए हैं। और कल भी एक मशर ने गवर्नर हाउस में ये आवाज़ उठाई, गवर्नर हाउस में, कि ये कबायलों का प्रॉपर्टी है और बाहर से पैसा लाए हुए है यूनाइटेड अरब अमारात से, तो इसका पूछताछ करे और इंसाफ दे, वरना फिर ये सिर्फ एक कबायली का नहीं है, तो फिर हमारा 7 डिस्ट्रिक्ट का एक फैसला होगा। और वो फैसला आपको पता है कि तारीख गवाह है कि जो कबायलों ने जो फैसला किया हुआ है, तो उसके सामने फिर कोई सामने नहीं जा सकता है। थैंक यू सो मच।